الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق اللہ العظیم۔ ماہ ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت شانیں، بہت رفعتیں عطا فرمائی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا اشد امتی حیاء عثمان، میری امت میں سب سے زیادہ بڑھ کر حیا والے عثمان غنی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک ارشاد فرمایا بے شک ہم عثمان کو اپنے والد ابراہیم کے مشابہ سمجھتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے عثمان، آپ دنیا میں بھی میرے دوست ہو اور آخرت میں بھی میرے دوست ہو۔ ہر نبی کا ان کی امت میں ایک خلیل ہوتا ہے، ایک دوست، گہرا دوست ہوتا ہے، اور فرمایا میرا خلیل عثمان بن عفان ہے، اور فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق اور ساتھی ہوگا، فرمایا میرا رفیق جنت کے اندر عثمان بن عفان ہوگا۔ اور بھی کئی ایسی احادیث ہیں جن کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت زیادہ شان اور رفعت عطا فرمائی تھی۔ آپ کی بہت ساری ایسی شانیں ہیں جو کسی اور صحابی کو ملی نہیں ہیں، جن کو آپ کی خصوصی شان کہا جاتا ہے۔ انہی میں سے آپ کی ایک شان ہے بیعت رضوان۔ اب بیعت رضوان ہوئی کیوں تھی؟ بیعت رضوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہوئی تھی۔ آپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے یہ بیعت لی تھی۔ واقعہ کیا ہے؟ ہجرت کا 6واں سال تھا۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے اصحاب کو لے کر مکہ مکرمہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے کے اندر نبی کریم علیہ السلام جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ کی جو مبارک اونٹنی تھی قصوہ، وہ اچانک بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام بھی اس منظر کو دیکھ رہے تھے، بڑے حیران ہوئے کہ اس اونٹنی کی یہ عادت تو نہیں ہے کہ اچانک بیٹھ جائے، ضد کر جائے، آگے چلے نہ، لیکن آج کیا معاملہ ہوا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے خود ہی فرمایا یہ قصوہ ضد کر کے نہیں بیٹھی، اور نہ ہی اس کی یہ عادت ہے، بلکہ اسے اس رب کریم نے روک دیا ہے جس نے ابرہہ کی فوج کو مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے سے روک دیا تھا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ اونٹنی بیٹھ گئی ہے، اس کے اندر کوئی حکمت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام وہیں پر اپنے تقریباً 1500 صحابہ کرام کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر رک گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کفار کو خطرہ پڑ گیا کہ مسلمان شاید جنگ کے لیے ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ یہاں پر پہنچ کر جو ہمارے ساتھ جنگ کرنے لگ جائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جائیں، جا کر ان کفار کو بتائیں کہ ہم عمرہ کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں، ہمارا کوئی جنگ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، ہم عمرہ کر کے واپس جو ہے وہ مدینہ چلے جائیں گے۔ یہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا، یہ بھی آپ کی ایک خصوصی شان ہے۔ وہاں پر 1500 صحابہ موجود ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے مکہ جانے کے لیے انتخاب کن کا فرمایا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور وقت کون سا ہے کہ اس وقت مکہ مکرمہ پر قبضہ کن کا ہے؟ مشرکین کا ہے، جہاں پر جانا اپنی جان کو داؤ پر لگانے سے کم نہیں ہے۔ پتہ نہیں جو وہاں پر جائے گا وہ زندہ واپس بھی آئے گا یا نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں پر کفار ہیں، اور وہ کفار مشرکین ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں نے وہاں سے ہجرت کی ہے، جن کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر نبی کریم علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے، انہی کے پاس خبر لینے کے لیے بھیجا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔
اکیلے حضرت عثمان مکہ پہنچے، جا کر ان کو بتایا کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے تمہارے پاس آ رہے ہیں، مکہ مکرمہ آ رہے ہیں، ان کا مقصد کوئی جنگ کرنا نہیں ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ان کو جا کر بتایا تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں پر روک لیا۔ اب معاملہ کیا پیش آیا، ایک خبر پھیل گئی کہ مشرکین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ اب یہ خبر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے اس بات کی بیعت لی کہ اے میرے صحابہ، آج میرے ہاتھ پر بیعت کریں، اگر عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے تو یا تو ہم ان کے قتل کا بدلہ لیں گے یا ہم بھی کفار کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں گے۔ کیسی شان! حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی افواہ اڑی ہے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے 1500 صحابہ سے اپنا ہاتھ نیچے رکھ کے ان سے بیعت لی کہ اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو یا ہم ان کے قتل کا بدلہ لیں گے یا ہم بھی سارے کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں گے، ہم ایسے ہی واپس نہیں جائیں گے، ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے وہاں پر بیعت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا اور فرمایا جس صحابی نے اس دن نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کو بخش کے جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ فرمایا کوئی بھی ان میں سے جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ اب آپ سوچیں، یہ بیعت کرنے والوں کے متعلق فرمایا کہ یہ سارے جنتی ہیں، تو جن کے لیے بیعت کی جا رہی ہے، جن کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی جا رہی ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی شان اور عظمت عطا فرمائی ہوگی۔ یعنی بیعت لی گئی حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے، تو بیعت کرنے والوں کے متعلق فرمایا کہ یہ سارے جنتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو جن کے متعلق بیعت لی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسی رفعت اور شان عطا فرمائی ہوگی۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، صحابہ کرام علیہ مردوان سے پوچھا گیا کہ یہ بیعت رضوان جو ہوئی تھی حدیبیہ کے مقام پر، جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے بیعت لی تھی، اس کا مقصد کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس دن ہم سے موت پر بیعت لی تھی کہ اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو ہم ان کا بدلہ لیں گے، یا تو ہم ان کے بدلے میں کفار کو قتل کریں گے یا ہم بھی کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں گے۔ فرمایا اس دن نبی کریم علیہ السلام نے موت پر بیعت لی تھی کہ آج ہم یہاں سے زندہ واپس نہیں جائیں گے عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر۔ تو یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اب اس بیعت رضوان کو قرآن کریم نے کن الفاظ کے اندر بیان فرمایا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے۔ وہ حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے ایک درخت کے نیچے جو اپنے اصحاب سے بیعت لی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ پاک ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ کن ایمان والوں سے؟ ان صحابہ سے، فرمایا جنہوں نے اس درخت کے نیچے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے جو ان کے دل کے اندر ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، فرمایا بے شک نے اس پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام عطا فرما دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو صحابہ کے دل کے اندر ان کا اخلاص موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اخلاص کو جاننے والا ہے کہ انہوں نے جو بیعت کی ہے وہ فقط اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی وجہ سے کی ہے، اور کوئی ان کا مقصد نہیں ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیعت کرنے والے تمام صحابہ سے راضی ہو گیا ہے اور ان کو انعام یہ عطا فرمایا کہ اللہ پاک انہیں ان قریب فتح مبین عطا فرمائے گا۔ اب آپ غور کریں،
وہ درخت جس کے نیچے چند لمحے کے لیے نبی کریم علیہ السلام رکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کو اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا کہ قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر فرمایا۔ اب قیامت تک جو بھی مسلمان اس آیت کو تلاوت کرے گا، اس درخت کا ذکر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 90 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا خود ہی بندے کو غور کرنا چاہیے کہ وہ درخت جس کو چند لمحے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر قرآن کریم میں فرما دیتا ہے۔ تو وہ اصحاب جنہوں نے اپنی زندگی نبی کریم علیہ السلام کے نام پر قربان کر دی، جنہوں نے جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ نبی کریم علیہ السلام کے قدموں پر قربان کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیسی عظمتیں اور رفتیں عطا فرمائی ہوں گی۔ یعنی ایک درخت ہے، ایک بے جان چیز ہے، نبی کریم علیہ السلام چند لمحے کے لیے اس کے نیچے آرام فرما لیں، اس کو نسبت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس درخت کا ذکر قرآن کریم میں فرما دیتا ہے۔ وہ اصحاب، وہ صدیق و فاروق، وہ عثمان و علی، وہ اصحاب بدر، وہ جو ہے وہ بیعت رضوان کے صحابہ جنہوں نے اپنی زندگیاں نبی کریم علیہ السلام کے نام پر وقف کر دی، نبی کریم علیہ السلام کے قدموں پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، فرمایا ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسی رفتیں اور شانیں عطا فرمائی ہوں۔ یہ شان ہے صحابہ کرام کی، اور یہ شان ہے ان لوگوں کی جن کو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے۔ یہ نسبت رسول کی جو ہے وہ فضیلت اور شان ہے کہ جس کو اپنے محبوب کے ساتھ نسبت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے اندر عظمتیں اور رفتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان عطا فرمائی کہ ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے، حالانکہ صرف افواہ ہے، وہ شہید ہوئے نہیں ہیں، ابھی پکی خبر پہنچی نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام کو بھی معلوم ہے کہ وہ شہید نہیں ہوئے، لیکن اس افواہ کی بنیاد پر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے بیعت لی کہ ہم ان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر واپس مدینہ منورہ نہیں جائیں گے۔ اب آگے سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے جب بیعت لی اپنے صحابہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیعت کے متعلق کیا فرمایا؟ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ اکبر، غور کریں، فرمایا بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اب آپ غور کریں اور اس منظر کو اپنے ذہن کے اندر لے کر آئیں کہ وہ بیعت ہوئی کیسے تھی۔ سب سے نیچے ہاتھ تھا نبی کریم علیہ السلام کا، اب نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر صحابہ کرام اپنے ہاتھ رکھتے گئے، سب سے آخر میں سب سے اوپر نبی کریم علیہ السلام نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھا ہے۔ یہ ہو رہی ہے بیعت رضوان، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جنہوں نے تمہاری بیعت کی انہوں نے دراصل یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کی بیعت کی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اب آپ منظر سوچیں کہ ان صحابہ کے ہاتھوں پر تو نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ ہے، نیچے بھی نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ ہے اور سب سے اوپر بھی نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ ہے، لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اور ساتھ ہی نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا یہ نیچے والا ہاتھ میرا ہے اور یہ اوپر والا ہاتھ یہ عثمان غنی کی طرف سے میں اپنا ہاتھ رکھ رہا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بیعت کے اندر شامل فرمایا اور فرمایا یہ اوپر والا ہاتھ یہ عثمان غنی کا ہے۔ تو آپ حضرت عثمان غنی کی شان کا اندازہ لگائیں کہ آپ وہاں پر موجود نہیں ہیں، بیعت ہو رہی ہے آپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے، اور نبی کریم علیہ السلام آپ کو اس بیعت کے اندر کیسے شامل فرما رہے ہیں؟ فرمایا یہ جو ہاتھ اوپر میں نے رکھا ہے نا یہ عثمان غنی کی طرف سے میں نے رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہاتھ کے متعلق کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا وہ جو اوپر آپ نے ہاتھ رکھا ہے وہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، ید اللہ فوق ایدیہم،
صحابہ کے ہاتھوں پر جو ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور آپ کے صدقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی کہ ہاتھ رکھا نبی کریم علیہ السلام نے۔ اللہ پاک فرما رہا ید اللہ فوق ایدیہم، وہ اوپر والا ہاتھ اللہ کا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ کن کی طرف سے رکھا تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عثمان غنی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بیان فرما کے ان کی یہ شان بیان فرما دی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جو نبی کریم علیہ السلام نے بیعت کی ہے، اس بیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی شامل ہے۔ اللہ پاک اس بیعت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہے، اور اس بیعت کو بیعت رضوان کا نام دیا گیا۔ کیوں؟ کہ یہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اپنے اصحاب سے یہ بیعت لی تھی۔ یہ شان اللہ پاک نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب آپ کو مکہ مکرمہ بھیجا، یہاں پر بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، علماء کرام نے روایت کو اندر اس کو بیان کیا ہے۔ فرمایا جب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ اپنا سفیر بنا کر بھیجا کہ جائیں کفار کو بتائیں کہ ہم صرف عمرہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، ہم جنگ کرنے کے ارادے سے آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی وہ اپنے چچا زاد بھائی سے ہوئی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جا کر بتایا کہ میرے محبوب علیہ السلام جو تمہارے پاس آئے ہیں وہ جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آئے، وہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں۔ اب آپ اس منظر کو ذہن کے اندر رکھیں کہ اتنے سالوں کے بعد ایک بندے کو مکہ مکرمہ جانے کا شرف ملا، اور وہاں پر آپ کا جو چچا زاد بھائی ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ کہتا ہے اے عثمان، مکہ مکرمہ تمہارے سامنے ہے، خانہ کعبہ تمہارے سامنے ہے، ہماری طرف سے تمہیں اجازت ہے، جائیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر لیں۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام تو نہیں پہنچے، وہ تو اپنے اصحاب کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر موجود ہے، لیکن آپ کا چچا زاد بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے چچا کے بیٹے، اے میرے چچا زاد بھائی، میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، تم سفیر بن کر آ گئے ہو، جائیں، تمہیں اجازت ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر لیں۔ اب خانہ کعبہ سامنے موجود ہے، اجازت بھی مل گئی ہے، کوئی روکنے والا موجود نہیں ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا میرے چچا کے بیٹے، ہم شترے بے مہار نہیں ہیں، ہم نے جس محبوب علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر اپنی زندگی کی بیعت کی ہوئی ہے، ہم نے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ اے محبوب، زندگی کا کوئی بھی لمحہ آئے گا ہم آپ سے آگے نہیں بڑھیں گے، کوئی بھی کام آپ سے پہلے نہیں کریں گے، جب تک میرے محبوب علیہ السلام اس خانہ کعبہ کا طواف نہیں کریں گے، عثمان بھی اس کا طواف نہیں کرے گا۔ یہ ہے عشق، اور یہ ہے عشق کا اعلیٰ مقام، اسے کہتے ہیں فنا فی الرسول، کہ خانہ کعبہ سامنے موجود ہے، اجازت مل چکی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اتنے سالوں کے بعد خانہ کعبہ کو اپنی ترستی ہوئی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن فرمایا جب تک میرے محبوب اس خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتے، عثمان اس کا طواف نہیں کرے گا۔ اب دوسری طرف آئیں، تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام موجود ہے اپنے اصحاب کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر، صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ عثمان غنی کیسی قسمت والے ہیں، کیسی شانوں والے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، وہ تو بڑے ذوق شوق کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کر رہے ہوں گے، غلاف کعبہ سے لپٹ کر دعائیں کر رہے ہوں گے، کیسی شانیں اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی۔ یہ صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بات چلتی چلتی نبی کریم علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے سنا کہ میرے عثمان کے متعلق میرے صحابہ یہ فرما رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ وہاں پر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ بات یاد رکھو، میرا عثمان بھلے کئی سال مکہ میں رہ جائے، وہ میرے بغیر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا۔
فرمایا مجھے یقین ہے کہ میرا عثمان میرے بغیر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا. 1 دن رہنا، 2 دن رہنا، مہینہ رہنا یہ تو الگ بات ہے. فرمایا اسے سال بھی رہنے کے لیے مکہ میں مل جائے وہ پھر بھی میرے بغیر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا. غلام کی یہ شان ہے، وہ کہہ رہے میں اپنے محبوب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کروں گا، اور محبوب کو اپنے امتی پر، اپنے پیارے عثمان پر اتنا یقین ہے کہ دیکھا نہیں کہ میرے عثمان نے طواف کیا ہی نہیں کیا، بلکہ یقین کے ساتھ اپنے صحابہ سے فرما دیا کہ اے میرے صحابہ مجھے یقین ہے میرا عثمان مجھ سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا. یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شانوں کو احادیث کے اندر بیان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام پر کی جانے والی بیعت کو قرآن کریم کے اندر بیان فرما کے فرمایا محبوب وہ جو صحابہ تمہارے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے وہ دراصل آپ کی نہیں، وہ اللہ کی بیعت کر رہے تھے. ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے اوپر آپ کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ تھا. یہ شان اللہ پاک نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. 18 ذوالحج آپ کا یوم شہادت ہے. آپ کو بڑی بے دردی کے ساتھ مدینہ منورہ کے اندر شہید کیا گیا. 40 دن بھوکے پیاسے رہے آپ، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے. حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے کے لیے آپ کے دروازے پر موجود ہے، لیکن بدبخت دیوار پھلانگ کر آئے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ شہید کیا گیا. اور قرآن پاک کے ان اوراق پر آپ کا جو ہے وہ مبارک خون بھی لگا جب آپ کو شہید کیا گیا. لیکن بار بار صحابہ کرام کہتے رہے کہ اے عثمان آپ اجازت دیں ہم ان باغیوں کو کچل کر رکھ دیں گے. لیکن حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا کہ میں اپنے محبوب کے شہر میں خون ریزی نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے محبوب کے شہر میں جنگ نہیں دیکھنا چاہتا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مدینہ یہ امن والا شہر ہے، میں اس کو بد امنی کے اندر نہیں دھکیل سکتا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت قبول کر لی، اپنی جان دینا قبول کر لی. 40 دن بھوکے پیاسے رہ کر اتنی بے دردی کے ساتھ شہید ہونا پسند کیا، لیکن اپنے محبوب کے شہر میں قتل و غارت گری کو پسند نہیں کیا. فرمایا مجھے شہید ہو جانا قبول ہے لیکن میں اپنے محبوب کے شہر میں خون ریزی نہیں دیکھنا چاہتا. آپ کو اللہ پاک نے اتنی شانیں عطا فرمائی تو اپنے گھروں کے اندر، اپنے دفاتر کے اندر ان کی نیاز کا اہتمام کریں. اپنے بچوں کو ان کی سیرت پڑھ کر سنائیں، ان کی سیرت اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ ہماری آئیڈیل شخصیات ہے. انہوں نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنے جانوں کو قربان کیا، اپنے محبوب علیہ السلام کے احکامات کو مان کر اپنی زندگیوں کو گزارا. تو ہم نے ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور اسی کے مطابق اگر زندگی گزار کر جائیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صف کے اندر ہمیں بھی شامل فرمائے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.